لا إله إلا الله لا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے جو نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، پہلا یہ سوال ہوگا الم نصحح جسمک، کیا ہم نے آپ کو صحت نہیں عطا کی تھی؟ دوسرا سوال وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور ہم نے آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں عطا کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں دو بنیادی نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ دو بنیادی نعمتیں ہر انسان کو حاصل ہیں، غریب کو بھی، امیر کو بھی، شہری کو بھی، دیہاتی کو بھی، چھوٹے کو، بڑے کو، ہر انسان کو اللہ پاک نے جسم کی نعمت دے رکھی ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے صحت کی نعمت دے رکھی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک تعالی نے جسمانی اعضاء کی نعمت بھی دے رکھی ہے۔ جب جسم کے متعلق سوال ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ جسم میں تمام اعضاء شامل ہیں۔ تمام اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو صحت عطا کی تھی، آنکھیں عطا کی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، کان دیے، دل دماغ دیا، ان تمام اعضاء کے ذریعے سے کتنی آپ نے نیکیاں کمائی ہیں اور ان اعضاء کے ذریعے سے کتنے آپ نے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی یہ سوال ہر انسان سے کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تبارک تعالی نے اس مضمون کو اس طرح سے ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں قیامت کے دن اس طرح سے اکیلے اکیلے لے کر آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے جس طرح سے تم دنیا میں جب آئے تھے، پیدا ہوئے تھے تو اکیلے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح سے اللہ کے دربار میں بھی ہر انسان اکیلے اکیلے پیش ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک کا ہر انسان سے سب سے پہلا سوال جسم کے متعلق ہوگا۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بے شمار ہیں، مال ہے، جسم ہے، صحت ہے، عزت ہے، اولاد ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے پہلا سوال جسم کا سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا جسم اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، گناہوں میں، معصیت میں استعمال نہ ہو، آنکھ نافرمانی نہ کرے، ہاتھ نافرمانی نہ کریں، پاؤں نافرمانی نہ کریں، زبان سے کوئی نافرمانی نہ ہو، دل اور دماغ میں غلط باتوں کو نہ سوچا جائے، نہ لایا جائے۔ یہ اگر ایسا نہیں ہوا، گناہ کیے ان اعضاء سے، تو یہ انسان قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اور دوسرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا ہم نے آپ کو میٹھا ٹھنڈا پانی نہیں عطا فرمایا تھا؟ روزانہ کتنی بار ہم یہ پانی پیتے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں خوش نصیب جو پانی پی کر الحمدللہ کہتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے۔ جب آدمی نے الحمدللہ کہہ دیا تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر لیا جو اللہ پاک نے اسے نعمت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پانی نوش فرمایا کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند اعمال کو اس موقع پر بجا لاتے۔ ہم بھی ان سنتوں کی رعایت رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیا کرتے تھے، سب سے پہلے آپ علیہ السلام پینے کے برتن کو سیدھے ہاتھ میں پکڑا کرتے تھے۔ اس سنت کو رواج دیا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دیکھا کرتے تھے۔ حکم ہے پانی کو دیکھ کر پیو، بغیر دیکھے نہ پیو۔ ممکن ہے کوئی مضر چیز ہو، کوئی کیڑا ہو، کوئی تنکا ہو جو آپ کے حلق میں پھنس جائے، اس لیے نبی پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا۔ تیسری سنت یہ بتائی کہ آپ پینے سے کے آغاز کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ چوتھی سنت یہ بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا، کھڑے ہو کر نہیں پیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی روایت ہے، ایک روایت میں اس طرح سے ذکر فرمایا کہ جو آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے اسے چاہیے کہ وہ قے کرے، اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے اور دوبارہ پانی پیے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بغیر عذر شدید کے کھڑے ہو کر پانی نہ پیا جائے بلکہ بیٹھ کر پانی پیا جائے۔ اور اگلی سنت یہ بتائی کہ جب آپ پانی کو پئیں تو 3 سانس سے پئیں یا 5 سانس سے۔ بہرحال 3 سانس عام طور پر آپ علیہ السلام ایک مرتبہ منہ کے ساتھ جو ہے پیالہ یا گلاس جو ہوتا اسے لگایا کرتے اور پھر تھوڑا سا نیچے کر دیتے، پھر دوبارہ، پھر 3 بار۔ ہر مرتبہ میں آپ الحمدللہ 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 کہا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ باقی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں ٹھنڈا ہوتا ہے برف والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھنڈا پانی محبوب تھا، لیکن اس زمانے میں ٹھنڈا پانی وہ ہوتا تھا جو رات کو رکھ دیا کرتے تھے مٹکے میں اور صبح قدرے ٹھنڈا ہوتا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوائیں جب چلتی تھی تو اس میں کچھ ٹھنڈک برودت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ تاہم اگر مصنوعی ٹھنڈا بھی کوئی آدمی پیتا ہے تو اسے بھی آدمی سنت کی نیت کر کے پیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی محبوب تھا، اس لیے میں یہ پی رہا ہوں۔ تو اب ٹھنڈا پانی پینے میں ایک لذت بھی حاصل ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ثواب بھی مل رہا ہے۔ کتنے اجر کی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے پانی کی اہمیت کو کس طرح سے اس حدیث میں بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ مجھے اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرما۔ کتنی؟ اے اللہ اپنی ذات عالی کی محبت اتنی غالب فرما کہ میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ محبوب ہو جائیں۔ اے اللہ میری اولاد سے زیادہ بھی مجھے آپ محبوب ہو جائیں۔ اے اللہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ بھی مجھے آپ محبوب ہو جائیں۔ ٹھنڈا پانی انسان کو لذیذ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ پاک سے محبت مانگی کہ اللہ مجھے اپنی ذات عالی کی محبت میرے جان سے بھی، میرے مال اولاد سے بھی اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے جو ہر انسان کو ملی ہوئی ہے، لیکن اس نعمت کا شکر بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ چلو آج تک ہم نے شکر ادا نہیں کیا، آج سے ہم اس کا معمول رکھیں کہ ہم اللہ پاک کی اس دی ہوئی نعمت کا، جسم کا بھی اور پانی کا بھی انشاءاللہ شکر ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔